Hello guys and assalamu alaikum once again, this is your host Zishan Haider ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج کہانی ہے ایک ایسے ہیرو کی جس کو غدار وطن کے القابات سے نوازا گیا. کہانی ہے ایک ایسے ہیرو کی جس نے اپنی زندگی کو خلق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. کہانی ہے ایک ایسے ہیرو کی جس کی تدفین کے لیے گمسان کی جنگ روک دی گئی. کہانی ہے خان عبدالغفار خان اور بادشاہ خان جن کو سرحدی گاندھی یعنی فرنٹیئر گاندھی بھی کہا. تو بنا کسی ٹائم کو ضائع کیے چلتے ہیں اپنے تیسرے ہیرو کی ویڈیو کی طرف. سو لیٹس گو. کہ خدا کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی خدمت خدا کی مخلوق کی خدمت. یہاں بدقسمتی یہ ہے دنیا میں اور ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں مخلوق جو ہے مخلوق مسلمان کو سمجھتا ہے, ہندو مخلوق ہندو کو سمجھتا ہے, عیسائی مخلوق عیسائی کو سمجھتا ہے, یہودی مخلوق یہودی کو سمجھتا ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سب جو ہیں یہ سب خدا کے مخلوق, سب خدا کے مخلوق. خان عبدالغفار خان 1890 میں اتمنزئی گاؤں میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز گاؤں کے ایک مدرسے سے کیا اور پھر پشاور کے ایڈورڈ مشن ہائی اسکول چلے گئے. وہاں تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں فوجی نوکری کرنے کا شوق تھا. سلیکشن کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی رتبے والی نوکری نہیں بلکہ انگریزوں کی غلامی ہے. نوکری ٹکرانے کے بعد انہیں خیال آیا کہ وہ بھی کیوں نہ بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کے پاس بیرون ملک انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے چلے جائیں. جانے ہی لگے تھے کہ ماں کی ممتا نے رستہ روک لیا. چونکہ دور سادہ تھا اور لوگ کہتے تھے کہ جو بھی ایک بار اس ملک سے چلا جائے وہ واپس نہیں آتا. ان کی زندگی میں بدلتے یہ فیصلے ان سے شاید کچھ اور چاہ رہے تھے. تب انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیا, مخلوق خدا کی خدمت, اور وہ اس کام میں لگ گئے. ابتدا انہوں نے اپنے علاقے سے کی جہاں وہ بچوں کو تعلیم اور شعور دیتے رہے, لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں تعلیم کا سہارا لینا ہوگا. 1912 میں باچا خان شادی کے بندھن سے جڑ گئے اور ایک ہی سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا. 1914 میں شیخ النہد کی دعوت پر باچا خان دیوبند چلے گئے ہندوستان کی آزادی کے مقصد سے. 1919 میں پشتونوں میں نئی روح پونکنے کی جدوجہد میں انہیں مہمن ناڑی سے گرفتار کر لیا. انہیں مردان کے جیل میں قید کر دیا گیا. نہ صرف قید کیا گیا بلکہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں. 1919 میں رولٹ ایکٹ کے خلاف تحریک میں حصہ لینے کے ذریعے سیاست میں داخل ہوئے. رہائی کے بعد ان کی جدوجہد جاری رہی اور 1920 میں ہجرت تحریک کا حصہ بن کر افغانستان گئے, مگر تحریک ناکام ہونے پر واپس لوٹا. 1921 میں باچا خان نے اپنے گاؤں اتمنزئی میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا. انگریزوں کے کمشنر سر جان میری نے ان کے والد کو بلا کر مدرسہ بند کرنے کا کہا کیونکہ وہاں انگریزوں کے خلاف تعلیم دی جاتی تھی. اس پر ناراض ہو کر انگریزوں نے انہیں ضمانت داخل کرنے کے لیے کہا اور اسی سال انہوں نے خلافت تحریک میں حصہ لیا اور 3 سال کے لیے ایک بار اور انہیں قید کر دیا گیا. 1924 میں جیل سے رہا ہونے پر انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں غلط رسوم پیدا ہو چکے ہیں, جس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے انجمن اصلاح افغان قائم کی. اسی تحریک کے ساتھ کام کرتے ہوئے 1924 میں اپنے تمام کارکنوں کے ساتھ کلکتہ میں کانگریس کے اجلاس میں شریک ہوئے. 1929 میں آل انڈیا کانگریس کے اجلاس کا حصہ بنے اور پھر وقت آیا جب انہوں نے خدائی خدمتگار تحریک کا آغاز کیا, جسے سرخ پوش تحریک بھی کہا گیا. اور پھر اسی سال 1930 میں جب گاندھی جی نے ستیہ گرہ کی تحریک شروع کی تو عبدالغفار خان نے ہزاروں افراد کے ساتھ صوبائی کانگریس کمیٹی کے تحت شاہی باغ پشاور میں کانگریس کے پروگرام نمک کا قانون توڑنے میں حصہ لیا. 22 اپریل کو جلوس نکلنے کا فیصلہ ہوا. جب 23 اپریل کو جلوس نکلا, جو ہی قصہ خوانی بازار جلوس پہنچا تو جلوس پر فائرنگ شروع کی گئی. 4 گھنٹے کی
اس مسلسل فائرنگ سے سینکڑوں ہندو اور مسلمان مارے گئے۔ 30 اپریل 1930 کو ایک بار پھر ظالم حکومت نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ جیل سے نکلتے وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے منتظر تھے۔ جب جلوس کی صورت پشاور پہنچے تو جلوس میں لاکھوں افراد شریک تھے اور اس کے بعد انہیں سرحدی گاندھی یعنی فرنٹیئر گاندھی کا خطاب دیا گیا۔ ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا، جس میں کانگریس نے حکومت کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس پر دل افسردہ ہو کر انہوں نے کانگریس کو الوداع کہہ کر دوبارہ خدائی خدمتگار تحریک کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ 8 اگست 1944 میں جب آل انڈیا کانگریس نے ہندوستان چھوڑو کی قرارداد منظور کی تو سرحد میں بھی گرفتاریاں شروع ہوئیں اور ایک بار پھر انہیں پابند سلاسل کر دیا۔ پھر اس کے بعد باچا خان 1945 میں رہا کیے گئے۔ سامعین کرام، 14 اگست 1947 کو جب تقسیم عمل میں آئی، اس تقسیم کے مخالف ہونے کے باوجود باچا خان نے کانگریس کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ آزادی کے بعد خان عبدالغفار خان کو امن کے نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ 1960 اور 1970 کے درمیانی عرصے آپ نے جیلوں اور ضلع وطنی میں گزارا، کیونکہ آپ کا مقصد شروع سے غلامی سے نجات تھا اور اپنی قوم کو خود مختار بنانا تھا۔ 1987 میں آپ پہلے شخص تھے جن کو بھارتی شہری نہ ہونے کے باوجود بھارت رتنا ایوارڈ سے نوازا گیا، جو سب سے عظیم بھارتی سول ایوارڈ ہے۔ 4 جولائی 1987 کو انڈیا کے دورے کے دوران دہلی میں اچانک باچا خان پر فالج کا حملہ ہوا اور انہیں اسی حالت میں پاکستان لایا گیا۔ زندگی اور موت کی 97 دن کی اس لڑائی میں موت جیت گئی اور آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق جلال آباد افغانستان میں دفنایا گیا۔ افغانستان میں اس وقت جنگ جاری تھی، لیکن آپ کی تدفین کے موقع پر دونوں اطراف سے جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ آپ کی شخصیت کے عظیم کارنامے ظاہر کرتی ہے۔ مملکت پاکستان نے آپ کی قدر نہ کی اور آپ کو غدار وطن کے لقب سے نوازا۔ کوئی انسان اپنی آرمی یا اپنی فالوورز کی تعداد پر ہیرو نہیں بنتا، بلکہ انسان اپنے آئیڈیا، اپنے ویژن اور اپنے مقصد کے تھرو ہیرو بنتا ہے۔ خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان کو یہ دنیا چھوڑے ہوئے تقریباً 40 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کا پیغام، انسانیت اور محبت کا جو درس تھا وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ہیرو کی کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ہیرو کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔